کچھ پتہ ہے کہ وہاں جا کر کیا ملتا ہے؟ بخشش. سب سے بڑی چیز بخشش. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو بخش دیں، آپ ہمیں بھی بخش دیں، ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں. ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا اور خواہش رہتی ہے کہ ہم وہاں اس میدان تک پہنچے، اور ہمیں بھی وہ دن نصیب ہو کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے اور ہمارے گناہ بخش دے. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں آسمان والوں کے پاس کہ دیکھیں میرے بندے کیسے غبار آلود، تھکے ہارے، ہر طرح کی مشقتیں برداشت کر کے، مال خرچ کر کے یہاں پر ایک میدان میں جمع ہے، ایک احرام پہنے ہوئے. تو کیا لینے آیا؟ وہاں پر کوئی بازار نہیں لگتا، وہاں پر کوئی شاپنگ نہیں ہوتی، وہاں کوئی تفریحی مقام نہیں، وہاں صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ ہے حج. کیونکہ الحج عرفہ، حج مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک عرفات میں حاضری نہ دی جائے. تو انشاءاللہ میرے خیال ہے یہاں کے 2:30 بجے کے ٹائم پر خطبہ شروع ہوگا. تو جو عرفات کا خطبہ آتا ہے، اگر کوئی سن سکے تو بہت ہی اچھا، نہیں سن سکتے تو مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا، لیکن چونکہ سعودی عرب ہم سے 2 گھنٹے، شاید 2 بجے، اچھا جہاں جب ہماری کلاس ختم ہوگی اس وقت. تو بہرحال ہمارا تو 9 ذی الحج کا روزہ کل ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی محروم نہیں کیا. اگر حجاج تلبیہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ تکبیرات. ان کے لیے وقوف عرفہ ہے تو ہمارے لیے روزہ ہے، یعنی اس دن ہم بھی روزہ رکھ کر اپنے 2 سال کے گناہوں کی، ان کی تو خیر ساری زندگی کے معاف ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ہے. وہ ہدی پیش کریں گے، یعنی قربانی کا جانور، اور ہم اضحیہ، یعنی وہ بھی قربانی کریں گے اور ہم بھی. ان کی قربانی کا نام ہدی ہے، ہا دالیہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں کرتا. ہم عام طور پر صرف دوسروں کو ملنے والی نعمت پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کو یہ اپرچونٹی مل گئی، اس کو فلاں چیز مل گئی، مجھے یہ نہیں ملا. یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا ملا ہے. تو جو شخص یہ سوچنے لگتا ہے نا کہ مجھے کیا کچھ ملا ہے، اور پھر وہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو شاید وہ زیادہ فائدے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو عطا کیا تو ہمیں محروم نہیں رکھا. تو اس لیے جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم اس سے بھرپور